جیڑا حضور نے اپنے امت دے علماء ربانیین نو عطا فرمایا ہے وہ، تو اس نے آخیا کہ میں شکر اس واسطے، اور شکر کس کے مقابلے چلتا ہے؟ نعمت کے مقابلے۔ اس نے آخیا کہ جس حالت دے وچ میں ہاں وہ تنگی والی ہے، تکلیف والی ہے، تو میں پھر بھی شکر ادا کرنا وا، کیونکہ وہ تو حاکم ہے، اس کو کوئی پوچھن والا نہیں، سب نو وہ پوچھن والا ہے۔ جے اس تو سخت ازمائش آ جاوے تو پھر میں کی کراں؟ تو میں اس گل وچ شکر ادا کرنا کہ جس حالت وچ تو مینوں رکھیا میں اس تے اعتراض نہیں کرتا، میں شاکر ہاں۔ میں کہ ہاں میں شاکر ہوں، کیونکہ تیرے تقدیر دے حکم بہت بہت سخت ہیں۔ تو جس حالت دے وچ میں ہاں، میں تیری تقدیر نو، تیرے حکم نو ماننا وا پیا، اس کو اعتراض نہیں کرتا۔ تو فرمایا چونکہ قسم اوست کفر آمد گلا، چونکہ قسم جس وقت ہر شے دی تقسیم کرنے والا اس دی ذات ہے، اور میرا اس دل تے یقین کامل ہے، اور ایو ایمان دا نور مینوں تعلیم دیتا ہے۔ تو فرمایا چونکہ قصہ موست کفر آمد گلا، کوئی ہور غیر تقسیم کرنے والا ہوئے تو میں اعتراض بھی کروں۔ جس وقت میرا خالق میروں وجود دین والا بھی خدا دی ذات ہے، میرے نصیب لکھن والا بھی وہ آپ ہے، اور جو نصیب دے وچ ملنا ہے وہ ازمائش ہے یا وہ خیر ہے، وہ بھی تقسیم اس دی ہے، تو پھر میں اپنے مالک دے خالق دا کیویں گلا کر سکتا؟ تو پھر اس دا گلا کرنا کی ہے؟ کفر کی ہے؟ کفر۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ قدوسی فرمانے نے کیونکہ قصہ موست کفر آمد گلا، جس وقت تقسیم کرنے والا وہ آپ ہے، تو پھر اس کا شکوہ کرنا کی گلہ کرنا ہے کفر ہے، تو پھر کی کرنا؟ صبر باید صبر مفتاح الصلاح، تو میں صبر دی توفیق مانگنا، صبر کرنا چاہنا، کیونکہ صبر سارے انعامات دی کنجی ہے، سارے انعامات دی کنجی کی ہے؟ صبر ہے۔ تو پھر میں اس مالک کریم دے کولوں گلے اور شکوے دی بجائے صبر دی توفیق دا سوال کرنا ہاں کہ اگر تو میں صبر عطا چا فرماوے تو صبر سارے انعامات دی کنجی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ صبر کرنے والے دے نال، یعنی صابر کو خدا دی معیت حاصل ہوتی کہ اس دا دل جس وقت رک جاتا ہے اللہ دے شکوے دے کولوں، اعتراض کرن دے کولوں، تو اللہ پاک نے فرمایا میں اس کو اپنی معیت نصیب فرما کی کرنا اپنی، یعنی اس دے دل دا سہارا خدا دی ذات ہے، ہر شاید ہر وقت سہارا اس دی ذات ہے۔ تو فرمایا قدوسی نے کشت گانے خنجر تسلیم را، ہر زمان غیب جانے دی گرست، کہ اللہ دی ذات پاک دی تسلیم و رضا دی تلوار دے نال جڑے کٹھے ہوئے نے نا، انہوں نے کیے ہر زمان غیب جانے دی گرست، ہر گھڑی انہوں نے اللہ پاک ایک نوی زندگی عطا فرما۔ اچھا وہ زندگی کی انہوں نے نصیب ہوندی ہے، یعنی ہر قدم اللہ دی ذات پاک دی طرف انہوں دا لمحہ لمحہ جیڑی یہ ترقی اور عروج ہے نا، وہ جیڑا انہوں دے قدم دے وچ قوت اور توفیق اور انہوں وہ جیڑا مرتبہ ملتا ہے،
ہر لحظہ اللہ دی ذات پاک انہاں نوں اپنی طرف کھچدا پیا سمجھتے پے جے کہ کوئی گوشت گانے خنجرے تسلیم را اللہ دی ذات پاک دی تسلیم و رضا دی تلوار دے نال جڑے اٹھے ہوئے نے انہاں دا مرتبہ کی ہر زمان غیب جانے دیگرست ہر لحظہ غیب دے وچوں انہاں نوں ایک نویں جان نصیب ہوتی تو نویں جان دا مطلب سمجھ گئے جے کہ نہیں ہر لحظہ اللہ پاک انہاں نوں اپنی محبت کی توفیق عطا فرماتا ہے اور انہوں کا دل کسی وقت بھی اس طرح کولو غافل اتر نہیں جاتا اس نو ہر لحظہ انہوں نے ایک زندگی نصیب ہوتی ہے جیڑی زندگی ترقی دی زندگی ہے عروج دی زندگی ہے وہ سودا گھاٹے دا نہیں سودا وعدے دا جن دے وچ گھاٹا ہوندا ہی کوئی نہیں سارا نفع ہے سارا کی ہوندا ہے نفع ہے تو فرمایا دیکھو قرآن پاک کے اللہ پاک نے اس مضمون اور بھی کھول کے بیان فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں آئی کوئی مصیبت زمین پہ اٹھے نہ تہاڈیاں جاناں دے وچ اللہ فی کتاب من قبل نبرہا مگر وہ لکھی ہوئی کتاب دے اس تو پہلے کہ ایسا انہوں پیدا کریے انہوں نے پیدا کرن تو پہلے ایسا کتاب دے وچ نظام سارا نصاب بنا دیتا کہ زمین دے وچ بھی جو آزمائش آنی امتحان آنا ہوتا بھی ذکر ہے تواڈے اپنے وجوداں تے جاناں دے وچ بھی جڑی آزمائش آنی انہاں دا بھی کی ہے ذکر ہے اللہ پاک نے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ دے واسطے بالکل آسان ہے بالکل آسان کام فرمایا کہ لے کہلا تاسو علامہ فاتکم کہ تسی یہ تو اس واسطے کال دسنا میں پیا کہ تسی غم زدہ نہ ہو اس چیز جلتے جدی توانوں ملی نہیں بندہ کوشش کرتا ہے نا جدوجہد کرتا ہے دکان پائی نفع دی غرض تے وائی کیتی نفع دی غرض تے بچے پڑھائے نفع دی غرض تے دوستی کیتی شنائی کیتی لوگاں دے نال چلیا پھریا عزت و تقریم دے واسطے بھی میری عزت ہوئے گی میری شہرت ہوئے گی تو یہ تمام چیزاں غزہ تے مبنی ہیں نفع دی بنیاد تے کی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کوشش تو کیتی وہ تیری کوشش کے مطابق جو نتیجہ نکلیا اس نتیجے نو تو یہ سمجھا کہ یہ میری کوشش دا نتیجہ ہے اور واقعی وہ کوشش بھی انہیں کیتی ہے اور نتیجہ بھی ان کا صحیح نکلیا اور اینا صحیح نتیجہ نکلتا گیا کہ نتیجہ نکل دیا تیرا منہ ادھروں پھر گیا تے اپنی کوشش لے ہو گیا دل پھر گیا دل نے کی آکھیا کہ میں پٹھے ہاتھ دے نال بھی کوئی کام کراں تو سیدھا ہوتا یہ میری تعلیم ہے میری عقل ہے میرا اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک گل اس واسطے پہ دسنا کہ تمہیں اگر کوئی چیز نہ ملے تھوڑی کوشش کے باوجود تو پھر غم زدہ نہ ہو جاتا غم زدہ ہوندا ہے نا بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں جہے کام نو ہاتھ پانا ہوئی نہیں ہوندا ساری دیہی ہو کو جیسی کرنے ہیں آپس بھی ہر بندے کا ایک حال ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ دسنا وا پیا کہ جس وقت تھوڑی کوشش اور تھوڑی جدوجہد کا نتیجہ نہ نکلے تو تصا غم زدہ نہیں ہونا غم زدہ نہیں ہونا ولا تفرحوا بما آتاکم اور اگر وہ نتیجہ تمہیں مل جاوے اور تھوڑی کوشش کامیاب ہو جاوے تو پھر فخر نہ کریا پھر وہ مایوسی بھی میری طرفوں ہے کامیابی بھی فرمایا کہ پھر فخر کیوں نہیں کرنا واللہ لا یحب کل مختال فخور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی مغرور شیخی باز میں اللہ پاک نے فرمایا تیڑ مارن والے بندے نو میں پسند نہیں کرتا
جے کامیاب ہو جاویں تے پھر یہ آکھی میرے مالک کریم دا کرم ہے۔ جی میں سیدنا سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ اقدس جس وقت تو بلقیس دا تخت آیا، وہ آپ دے خادم اور غلام نے انتا علم من کر جن دے کل کتاب دا علم سی، تو آپ نے انہوں تخت نو ویکھیا تے تخت نو ویکھ کے تے موقع دے مطابق تے سی فرما دے کہ میرے نال مقابلہ کون کر سکتا ہے، جن دے نوکراں دا یہ عالم ہے، صاحبہ دا یہ عالم ہے کہ لحظے دی مسافت کئی میلہ دی مسافت اور کنی بڑا تخت ایک آنکھ چمکن تو پہلے اتھے موجود ہے، تو میرا مقابلہ بلقیس کی کر سکتے نہیں فرمایا کہ میں اللہ پاک نے آزمایا ہے کہ میں اس دا شکر کرنا یعنی کفران نعمت کرنا۔ یہ تعلیم کس دی تعلیم ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام دی تعلیم ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت تے آن دے ہوتے اس بندے جس بھی جو آپ بھی بافت دے وچ موجود سی جن دے کل کتاب دا علم سی، جو جملہ فرمایا ہوتے تے غور کرو، فرمایا ہے کہ اے مینوں آزمایا گیا ہے کہ میں شکر ادا کرنا یا کفران نعمت کرنا، نہ شکری کرنا کی کرنا ماں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر مایوس ہو جائے تو غم زدہ نہ ہویا کر، اور اگر کامیاب ہو جائے تو فخر تو حالتہ تیرے دل کی جی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ کامیاب ہوئے تو میرے فضل دے نال تعبیر کیتا کر، ناکامی آوے تو اپنے بارگاہ میری دے وچ توفیق منگیا کر کے یا اللہ پاک میں صبر دی توفیق عطا فرما دے، صبر دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تمہارے روح فرما دے نے بعض گفت اس نے اچھا میری قسمت بنان والا جس وقت خدا دی ذات ہے، میرے وجود دین والا میرا رب ہے، اور جسم تو باہر جڑیاں چیزاں تے نعمتاں نے انہوں عطا کرنے والا بھی میرے واسطے میرا رب ہے۔ میرے جسم دے اندر ہزارہ نعمتاں انسان دے جسم دے وچ موجود ہیں، کوئی ایک نعمت دا بندہ دیکھو، حواس خمسہ بھی اس دی نعمت ہے، سوچ اور فکر اور دماغ بھی اس کی نعمت ہے، نظام ہضم پورے دا پورا اندر جڑا موجود ہے، یہ ساریاں نعمتاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ نقش بھی ہے، جسم بھی ہے، حواس بھی ہے، لیکن نظام ہضم خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے۔ اسی طرح سب کچھ موجود ہوئے کہ بازو نہ ہوئے تو پھر تو ہر اپنے باہر بھی ویکھو اور اپنے اندر بھی ویکھو، جو خارج جو موجود ہے یہ بھی اس کا فضل ہے، اور جو تیرے وجود کے اندر موجود ہے یہ بھی اس کا کی ہے فضل ہے۔ تو جس وقت ہر وقت تیری ہر شے اس کی عطا کرتا ہے تو فرمایا کہ پھر میں اس کا گلہ کیویں کر سکوں، اس کا گلہ کیویں کر سکنا، تو میں اپنے مالک کا گلہ کراں تو ایک کفر ہے، تو پھر کی چاہیے صبر پائے، صبر مفتاح الصلاح، تو پھر توفیق منگیا کر کے یا اللہ پاک میرے دل میں صبر عطا فرما جا، کیونکہ یہ صبر ہے یہ مفتاح الصلاح ہے، یہ سارے انعامات کی کنجی ہے، سارے انعامات کی ہے کنجی ہے۔ جی بات کو تو صبر جڑی ہے یہ فراخی دی کنجی ہے، کشادگی دی کنجی ہے۔
صابرارا غیر ست جورو حرج، صبر کرنے والے سختی تے تنگی چ کدوں آئے؟ کدی بھی سختی اور یا باطف الماتوں مالو ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک دے وچوں فرمایا کہ بارد محترم جو تانوں حکم دیتا گیا تسی اس حکم نو پورا کرو، میرا معاملہ رہ گیا تو فرمایا کہ تسی مینوں صبر کرنے والے میں چپاؤ گے۔ کندے چپاؤ گے؟ رومی فرما دے نے کہ صبر جڑا ہے کرنے والے نو سختی تے تنگی کدی بھی نصیب نہیں ہوندی، کیونکہ انہاں دی نظر اپنے مالک کریم دے اتے ہوندی ہے کہ جو کچھ میری طرف آ رہا ہے اے اس دے فضل اور کرم دے نال آ رہا ہے۔ اور صبر دی اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ میرے صابرہ دے نال میری معیت ہوندی ہے، میں صبر کرنے والیاں دے نال جی راضی